میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ بے عقل آدمی اپنی کم عقلی پر بھی مغرور ہوتا ہے۔ تمہارا عقل مند دوست تم میں اگر کوئی برائی دیکھے گا تو لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ اللہ کے نزدیک عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ عقل مند اگر کلام کرتا ہے تو علم سے کرتا ہے، اور اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو علم کی وجہ سے۔ کمینہ خصلت لوگوں کے مقابلے میں خاموشی سے امداد طلب کرنا چاہیے۔ دنیا کی مصیبتوں کو آسان تصور کرو اور موت کو یاد رکھو کہ موت بہت بڑی مصیبت ہے۔ خود برے کاموں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ خود نیک کام کرو اور دوسروں کو بھی کہو۔ عقل مندوں کی صحبت اختیار کرو۔ خاموش رہنے کی عادت کو اپناؤ کیونکہ زبان کا حساب بھی لیا جائے گا۔ عبادت میں دل کی حفاظت کرو اور محفل میں زبان کی۔ ہر شخص کا مقام اس کی دانش مندی اور ہنرمندی پر ہوتا ہے۔ غضب میں ہاتھوں کی حفاظت کرو اور دسترخوان پر اپنے پیٹ کی۔ کسی چیز کی حصول کو نعمت آخرت کے حصول پر ترجیح مت دے۔ کسی بے عقل کو عقل مندوں پر ترجیح مت دو اور جاہل کو با علم پر بھی ترجیح مت دو۔ بدنیت لوگوں سے کنارہ اختیار کرو۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر سنو وہاں بیٹھ کر سنو، ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ کوئی ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر اور کوئی فکر آخرت کی فکر کے بغیر مفید نہیں۔ جس محفل میں برائیوں کو دیکھو وہاں سے تعلق نہ رکھو کہ کہیں تم بھی برائیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ دنیا کی قلیل مال پر قناعت کرو۔ اس عمل سے بچو جس میں علم نہ ہو۔ اس علم سے بچو جس میں عمل نہ ہو۔ دوسروں کے رزق پر آنکھ مت رکھو۔ اپنے ذہن کو بدگمانیوں سے پاک رہو، ورنہ تم پوری دنیا میں کوئی بھی دوست اور غمگسار نہ پاؤ گے۔ ایک برا فکرہ تم کو اس طرح تباہ و برباد کر سکتا ہے کہ جس طرح ایک چنگاری پوری جنگل کو جلا دیتی ہے۔